وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محتشم، حج کے فضائل آپ سماعت فرمائیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ ایک نماز پڑھنے سے دوسری نماز تک درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، رب کعبہ دوسری نماز پڑھنے سے وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 5 نمازوں کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جمعہ پڑھو، دوسرے جمعے تک جتنے درمیان میں گناہ ہیں، جب دوسرا جمعہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تیسری حدیث، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یعنی ایک رمضان کے روزے رکھو، اس کی قدر کرو، پھر 11 مہینے اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، جب دوسرا رمضان آتا ہے تو دوسرے رمضان سے آپ قدر کرنے سے پہلے جتنے گناہ غلطیاں ہوئی ہیں رب کعبہ معافی عطا فرما دے گا۔ اب حدیث سماعت فرمائیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، اس کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عمرہ کرو اور دوسرا عمرہ، پہلے عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہیں رب کعبہ سارے معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری حدیث، ترمذی شریف، ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی، سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حج مبرور کا ثواب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت ہے۔ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا سمجھو اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ یعنی رمضان میں عمرہ کرنے کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث ہے جو میرا مقصد ہے آپ کو سنانے کا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حج، جب حاجی حج کرتا ہے، جب گھر آتا ہے تو رب کعبہ اس کو اتنی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حاجی جو صحیح حج کا لحاظ کرنے والا ہے، اللہ کے احکام پہ چلنے والا ہے، اس حاجی کی بات کر رہا ہو کہ جب وہ حاجی حج کر لیتا ہے، قیامت کے اندر رب کعبہ اس کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا، اس کی فیملی میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے 400 بندے ایسے جو گناہگار، سیاہکار ہوں گے، مجرم ہوں گے، ان کے بارے میں حاجی کو رب کعبہ اجازت فرمائے گا کہ ان کے حق میں سفارش کرو اور میں آپ کی سفارش ان کے حق میں قبول فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں حج پہ جانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رب کعبہ کے لاکھ لوگ جاتے ہیں، ان میں ہمارا نام بھی آئے، ہم بھی خانہ کعبہ کی زیارت کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کریں۔ اللہ تعالی ہم پہ بھی کرم فرمائے۔ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول